السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، آج ہم اسم کی دوسری علامت ندا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور ندا کا مطلب پکارنا، جس لفظ کے ذریعے سے پکارا جائے اس لفظ کا داخل ہونا، یہ اسم کی علامت میں سے ہے۔ مؤلف نے کئی مثالیں یہاں بیان کی قرآن مجید سے۔ سب سے پہلی مثال بیان کی انہوں نے یا ایھا النبی، اے نبی۔ تو یا ایھا النبی، یہ النبی پر حرف ندا داخل ہے، لہذا یہ اسم ہے، حرف ندا داخل ہونے کی وجہ سے یہ اسم ہے۔ یا اسی طرح سے یا نوح بت، یا نوح بت، یا نوح پر داخل ہے، نوح اسم ہو گیا۔ یا اسی طرح سے یا لوط انا رسل ربک، تو یا لوط پر داخل ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تو یا ہود پر داخل ہے تو یہ بھی اسم ہو گیا۔ یا اسی طرح سے یا صالح اتنا، اے صالح، تو یہاں جو ہے اے صالح، یا حرف ندا صالح پر داخل ہے تو صالح بھی اسم ہو گیا۔ یا اسی طرح سے یا شعیب اصلواتک تأمرک، تو یا شعیب پر داخل ہے تو یہ بھی اسم ہوا۔ آئی بات میں؟ تو یہ مؤلف نے یہاں چند مثالیں بیان کی، اور مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حرف ندا، جن کے یعنی وہ حرف جس کے ذریعے سے کسی اسم کو پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، یا جس پر حرف ندا داخل ہو رہا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ فعل کو یا حرف کو آپ نہیں بلا سکتے ہیں، نہیں اس پر حرف ندا داخل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مؤلف فَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَيْهَا اسْمٌ فَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظ، تمام کے تمام ان الفاظ میں سے الَّتِي دَخَلَتْ عَلَيْهَا، یا جن پر یا داخل ہوئی ہے، اسم ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنے بھی یہ الفاظ ہیں جن پر یا داخل ہوئی ہے یہ اسم ہیں۔ وَهَكَذَا كُلُّ مُنَادَى، اور اسی طرح سے ہر ایک ان میں سے منادہ بھی، یعنی اسم ہے اور اسی طرح سے منادہ۔ یہ ندا سے اس میں مفعول ہے، اور منادہ مطلب بلایا ہوا، تو بلایا ہوا یعنی منادہ بھی ہے، یعنی وہ حرف، وہ اسم جس پر حرف ندا آتا ہو اسے منادہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات کہی انہوں نے کہ ان میں سے ہر ایک اسم ہے کیونکہ حرف ندا اس پر یا داخل ہے، اور اسی طرح سے ان میں سے ہر ایک منادہ بھی ہے، ان میں سے ہر ایک منادہ بھی ہے، کیونکہ منادہ کا مطلب بلایا ہوا، یعنی حرف ندا جس پر داخل ہو اسے منادہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسم بھی ہوگا یہ اور منادہ بھی ہے۔ تو یہ بات یہاں واضح ہوئی، جس پر حرف ندا داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں عربی زبان میں یا قرآن مجید میں یا احادیث میں جو بظاہر اس قاعدے کے خلاف نظر آتے ہیں۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر تم کہو فَمَا تَصْنَعُ فِي قِرَأَةِ الْكِسَائی، کہ تم کیا کرو گے کسائی کی قرأت کے سلسلے میں، اللہ یا اسجدو، تو کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے قسائی رکتے ہیں اللہ یا، یہاں پر رک کے وقف کرتے ہیں۔ وَيَبْتَدِئُ بِأُسْجُدُوا بِالْأَمْرِ، اور ابتدا کرتے ہیں اسجدو امر سے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اسجدو امر سے ابتدا کرتے ہیں۔ تو حرف ندا یا یہاں اسجدو سے پہلے آ رہا ہے، جبکہ یا حرف ندا یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے اور یہ فعل پر آ رہا ہے۔ تو یہ اس کا کیا جواب ہوگا؟ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علامت اسم کی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فعل پر داخل ہو رہا ہے۔ یا اسی طرح سے وقولہ تعالی، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے فرمان یا لیتنا نردو، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اس موقع پر کہیں گے کاش کہ ہم لوٹا دیے جاتے، یا لیتنا نردو، لیتنا
تو یہ لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے لیتنا اسی سے بنا ہے، اور یہ اسم نہیں ہے، کاش کہ ہم لوٹا دیے جاتے، یعنی یہاں بھی ایک طرح سے فعل پر یہ یا حرف ندا داخل ہو رہا ہے۔ وقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، یا ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، کہ کتنی ہی عورتیں کپڑے پہننے والی دنیا کے اندر ننگی ہوں گی قیامت کے دن۔ تو یہاں کہتے ہیں فَدَخَلَ حرف النداء فِيهِنَّ عَلَى مَا لَيْسَ بِاسْمٍ، یہاں حرف ندا داخل ہوا ہے اس پر جو اسم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی دو مثالوں میں فعل پر ایک طرح سے اسم ہے، اور اسی طرح سے تیسری مثال میں حدیث رسول جو ہے اس میں ربا پر یا حرف ندا داخل ہے جو اسم نہیں ہے۔ تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ ویسا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم پر یا حرف ندا داخل نہیں ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ جواب دیجئے بھائی۔ تو کہتے ہیں قلتو، میں کہوں گا۔ مؤلف اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں قلتو، میں کہوں گا، اختلف فی ذالک ونحوہ علی مذہبین، اختلاف کیا گیا ہے اس سلسلے میں یا اس کی جیسے معاملات اور جو دوسری ہیں مثالیں، علی مذہبین، دو مذہبوں پر، یعنی اس سلسلے میں دو باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ تو دو باتیں اس سلسلے میں کہی جاتی ہیں، یعنی دو مذہبوں پر اختلاف کیا گیا ہے۔ احدہما ان المنادى محذوف، ان المنادى محذوف، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں منادى محذوف ہے، منادى محذوف ہے، پہلی بات یہ ہے۔ یہاں حرف ندا کے بعد منادى محذوف ہے، جیسے یہاں ہے تو یا کے بعد اور فعل سے پہلے منادى محذوف ہے، یا اسی طرح سے یہاں یا کے بعد منادى محذوف ہے، یا اسی طرح سے یا کے بعد یہاں منادى محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں الا یا ہؤلاء اسجدوا للہ، ٹھیک ہے، یہاں منادى یہ اس طرح سے محذوف ہو گیا، یا اسی طرح سے یا قومی، اے میری قوم، یا اسی طرح سے یہاں تو یہ قوم محذوف ہے، یہاں ہؤلاء یا قومی یا قوم، یہ جو ہے یہاں محذوف ہے، جو بھی مناسبت سے یہاں محذوف مان لیا جائے، بہرحال منادى یہاں محذوف ہے۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہوا کہ منادى ان تمام جگہوں میں محذوف ہے، جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں فعل سے پہلے حرف ندا ہے یا حرف سے پہلے حرف ندا ہے، تو ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی کہ یہاں حرف ندا کے بعد منادى محذوف ہے، تو اصل میں حرف ندا یہ منادى پر آیا نہ کہ فعل پر آیا، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے بتلایا، جیسے یا ہؤلاء اسجدوا، یا اسی طرح سے یا قومی لیتنا نردو، یا قومی رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، ٹھیک ہے، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ۔ تو یہ ایک پہلا جواب ہوا، یعنی منادى محذوف ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں حرف ندا یا، یہ حرف ندا نہیں ہے اصل میں، یہ دوسرا جو ہے یہ یا لتنبیہ لا للندائی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں یا تنبیہ کے لیے ہے، ندا کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، خبردار، اے خبردار سجدہ کرو اللہ رب العالمین کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں بھی خبردار، کاش کہ ہم لوٹا دیے جاتے ہیں، یہاں بھی خبردار، کتنی ہی دنیا میں عورتیں کپڑے پہننے والی آخرت کے دن ننگی ہوں گی۔ تو یہ دو جواب یہاں مؤلف نے نقل فرمائے ہیں،
کہ ایک تو منادہ محذوف ہے حرف ندا کے بعد، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں یا حرف ندا نہیں ہے بلکہ یہ تنبیہ کے لیے ہیں، یہ تنبیہ کے لیے ہیں۔ تو اس طرح سے حقیقت میں حرف ندا کے بعد منادہ یعنی اسم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جواب سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یا حرف ندا کے بعد حقیقت میں منادہ یعنی اسم ہی ہے، فعل یا حرف نہیں ہے جیسا کہ بظاہر نظر آ رہا ہے، کیونکہ یا تو وہ منادہ محذوف ہے، اور دوسرا جواب یہ کہ یہاں یا یہ تنبیہ کے لیے ہے، حرف ندا نہیں ہے۔ لیکن یہ پہلی بات منادہ محذوف والی جو مؤلف نے کہی ہے یہ بظاہر زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ندا سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔